آج ہم نکولو میکیاویلی کی مشہور زمانہ کتاب دی پرنس کی کچھ گہری باتوں پر غور کر رہے ہیں۔ کتاب شروع ہوتی ہے ایک خط سے، لورینزو دے میڈیچی کے نام۔ جی ہاں، اور یہ کوئی عام خط نہیں ہے۔ میکیاویلی اس میں اپنا سب سے قیمتی تحفہ پیش کر رہا ہے، یعنی عظیم رہنماؤں کے کاموں کا علم۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ علم اس نے لمبے تجربے اور تاریخ کو پڑھ کر حاصل کیا ہے۔ بالکل، اس کی مثال بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جیسے مصور کو پہاڑ سمجھنے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے اور میدان سمجھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے۔ یعنی عوام کو سمجھنے کے لیے حکمران ہونا اور حکمرانوں کو سمجھنے کے لیے عوام میں سے ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل، تو آج ہم یہی کھوجیں گے کہ میکیاویلی کے خیال میں ریاستیں، خاص طور پر نئی ریاستیں کیسے حاصل کی جاتی ہیں اور پھر ان پر قبضہ کیسے قائم رکھا جاتا ہے۔ اچھا، وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ریاستیں بتاتا ہے، جمہوریہ اور بادشاہتیں۔ ہم بادشاہتوں پر فوکس کریں گے جو یا تو موروثی ہوتی ہیں یا پھر نئی۔ جی، موروثی ریاستیں وہ ہیں جہاں ایک ہی خاندان، مطلب نسل در نسل، حکومت کرتا آ رہا ہو۔ انہیں سنبھالنا نسبتاً آسان ہے۔ آسان کیسے؟ میکیاویلی کہتا ہے کہ بس پرانے طور طریقے نہ چھوڑیں اور اگر کوئی نئی صورتحال آئے تو وقت کے حساب سے سمجھداری سے کام لیں۔ عوام بھی ایسے حکمران سے آپ کہہ لیں قدرتی طور پر لگاؤ رکھتے ہیں۔ اچھا، جب تک کہ حکمران خود کوئی بڑی غیر معمولی غلطی نہ کر بیٹھے۔ بالکل، استحکام آتا ہے روایت سے، پرانی وزاداری سے۔ لیکن اصل مسئلہ وہ کہتا ہے نئی ریاستوں میں آتا ہے، چاہے وہ بالکل ہی نئی ہو یا کسی پرانی ریاست کا حصہ بنی ہو۔ جی ہاں، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ نفسیاتی بات ہے۔ وہ کہتا ہے لوگ بڑی خوشی سے حکمران بدلتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اب حالات اچھے ہوں گے۔ ہاں، امید لگا لیتے ہیں۔ مگر پھر تجربہ بتاتا ہے کہ حالات تو پہلے سے بھی برے ہو گئے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، نئے حکمران کو آتے ہی کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو عوام کو ناگوار گزرتے ہیں۔ فوج رکھنی پڑتی ہے، نئے ٹیکس، نئے مطالبات۔ تو وہ ان لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے جن پر وہ حکومت کرنے آیا ہے۔ اور صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی دوست نہیں رکھ پاتا جنہوں نے اس کی مدد کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی ساری امیدیں، ساری توقعات پوری نہیں کر سکتا۔ تو مطلب شروع سے ہی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اگر یہ نئی ریاست زبان، رواج، قانون، ان سب میں پرانی ریاست سے مختلف ہو تو پھر تو مشکلات اور بھی زیادہ۔ صحیح۔ تو ایسی صورتحال میں میکیاویلی کیا حل بتاتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ وہ کئی ٹھوس مشورے دیتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ حکمران کو خود اس نئی ریاست میں جا کر رہنا چاہیے۔ اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بغاوت وغیرہ سر اٹھا رہی ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، شروع میں ہی دبایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، عوام کو حکمران تک سیدھی رسائی مل جاتی ہے۔ اس سے یا تو وہ محبت کرنے لگتے ہیں یا پھر ان میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور باہر کے دشمن بھی حملہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دی اس نے؟ جی، وہ ترکی کے سلطان کی مثال دیتا ہے کہ اس کا یونان میں رہنا ہی وہاں اس کی حکومت قائم رکھنے میں مددگار ہوا۔ اچھا، اور دوسرا حل آپ نے کہا تھا کئی مشورے ہیں۔ دوسرا حل ہے کالونیاں بھیجنا، یعنی اپنے کچھ لوگوں کو وہاں آباد کرنا۔ یہ فوجی چھاؤنی بنانے سے سستا بھی ہے اور زیادہ مؤثر بھی۔ لیکن اس سے تو مقامی لوگ بے دخل ہوں گے، وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، بالکل ہوں گے، مگر میکیاویلی کہتا ہے کہ صرف تھوڑے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ غریب اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور باقی لوگ؟ باقی یا تو چپ رہتے ہیں یہ دیکھ کر کہ ان کا کچھ نہیں بگڑا، یا پھر ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ یہیں پر اس کا وہ مشہور جملہ آتا ہے نا؟ جی بالکل، لوگوں کے ساتھ یا تو مہربانی کرنی چاہیے یا انہیں کچل دینا چاہیے۔ بہت سخت بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ چھوٹے موٹے نقصان کا بدلہ لے لیتے ہیں، مگر اگر نقصان بہت بڑا ہو تو بدلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ یعنی اگر چوٹ پہنچانی ہے تو اتنی گہری کہ وہ پلٹ کر وار نہ کر سکے۔ واقعی بے رحمانہ حقیقت پسندی ہے۔ اچھا، تیسرا نقطہ کیا تھا؟ پڑوسیوں کے بارے میں کچھ؟ جی، تیسرا نقطہ ہے پڑوسی ریاستوں کا انتظام۔ وہ کہتا ہے کہ نئے حکمران کو چاہیے کہ علاقے کی کمزور ریاستوں کا آپ کہہ لیں سرپرست بن جائے، اور جو طاقتور ہیں انہیں کمزور کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کا اپنا اثر و رسوخ بڑھے گا۔
کمزور ریاستیں خود بخود اس کی طرف جھکیں آج ہم نکولو اور یہ بھی دھیان میکیاویلی رکھنا کی ہوگا مشہور کہ کوئی زمانہ باہر کی کتاب بڑی طاقت وہاں دی نہ گھسائے پرنس کی اور کچھ نہ ہی گہری اپنے باتوں پر غور اتحادی کر رہے اتنے ہیں۔ طاقتور ہو کتاب جائیں شروع کہ ہوتی ہے خود ایک اسی خط کے سے لیے خطرہ بن جائیں۔ لورینزو اس کی دے مثال میڈیچی کے رومیو نام۔ کی مثال جی دیتے ہاں، ہیں اور کہ یہ انہوں کوئی نے یونان عام خط یہی نہیں کیا میں کمزوروں کیاویلی کو اس میں ساتھ اپنا ملایا، طاقتوروں کو روکا۔ ان سب باتوں میں مجھے ایک چیز بہت نمایاں لگ رہی ہے، دور اندیشی، پہلے سے سوچنا۔ بالکل، میکیاویلی اس پر بہت بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے عقل مند حکمران وہ ہے جو آنے والی مصیبت کو پہلے سے بھانپ لے، بالکل ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح۔ ڈاکٹر کی طرح؟ جی، جیسے ڈاکٹر بیماری کو شروع میں ہی پہچان لے تو علاج آسان ہوتا ہے، اگر دیر ہو جائے تو شاید لا علاج ہو جائے۔ ریاست کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں، شروع میں پکڑ لیے تو قابو میں آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ رومیو نے، وہ کہتا ہے، یونان میں فلپ اور اینٹیوکس سے جنگ اسی لیے کی تاکہ بعد میں اٹلی میں نہ لڑنی پڑے۔ وہ اس بات کے سخت خلاف تھا کہ وقت کا انتظار کرو، وقت خود مسئلے حل کر دے گا۔ تو مطلب عمل کرنا ضروری ہے، انتظار نہیں۔ فوراً عمل، دور اندیشی کے ساتھ۔ اور جو ایسا نہیں کرتے، اس کی بھی کوئی مثال دی اس نے؟ جی ہاں، فرانس کے بادشاہ لوئی 12ویں کی، جس نے اٹلی میں آ کر سب کچھ غلط کیا۔ کیا کیا غلطیاں کی اس نے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، لوئی نے وہ سب کچھ کیا جو میکیاویلی کے اصولوں کے بالکل الٹ تھا۔ اس نے اٹلی کی کمزور ریاستوں کو ختم کر دیا یا مزید کمزور کر دیا۔ اچھا۔ پھر اس نے چرچ کی طاقت بڑھائی، یعنی پوپ الیگزینڈر کی، جو پہلے ہی کافی طاقتور تھا۔ یعنی ایک طاقتور کو مزید طاقتور بنا دیا۔ بالکل۔ پھر ایک بہت بڑے بیرونی طاقت یعنی اسپین کو اٹلی میں آنے کا راستہ دیا۔ خود اٹلی میں آگے رہا بھی نہیں، جیسے میکیاویلی نے مشورہ دیا تھا۔ اور کالونیاں؟ نہ ہی کالونیاں بھیجی۔ اور سب سے بڑی غلطی، اس نے وینس والوں کو کمزور کیا، جو اس وقت اٹلی کی ایک بڑی طاقت تھے اور شاید دوسروں کو لومبارڈی سے باہر رکھ سکتے تھے۔ تو مطلب اس نے ایک ایک کر کے وہ سارے کام کیے جن سے اسے گریز کرنا چاہیے تھا؟ جی، اور ان سب مثالوں سے، خاص طور پر لوئی کی ناکامی سے، میکیاویلی ایک عام اصول نکالتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے کو طاقتور بناتا ہے، وہ اپنی تباہی کا سامان خود کرتا ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت یا تو آپ نے اپنی چالاکی، اپنی محنت سے دی ہوتی ہے، یا پھر اپنی فوجی طاقت سے۔ اور جو نیا طاقتور بنا ہے، اس کی نظر میں یہ دونوں ہی چیزیں مشکوک ہوتی ہیں۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ جس نے مجھے طاقت دی ہے، وہ کل کو مجھ سے چھین بھی سکتا ہے۔ واہ، یعنی احسان کا بدلہ دشمنی؟ میکیاویلی کی دنیا میں ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، میکیاویلی کے مطابق موروثی ریاستیں سنبھالنا آسان ہے، پرانی لکیر پر چلتے رہو، مگر نئی ریاستوں میں کامیابی کے لیے بہت ہوشیاری، دور اندیشی اور کبھی کبھی سختی، یہاں تک کہ بے رحمی بھی ضروری ہے۔ جی بالکل، طاقت کا کھیل نازک بھی ہے اور بے رحم بھی، اور اس میں مقامی طاقتوں کے ساتھ تعلقات نبھانے کا فن بہت اہم ہے۔ یہ باتیں تو صرف ریاست چلانے تک محدود نہیں لگتیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میکیاویلی کا یہ نقطہ کہ حکمران کو عوام اور اشرافیہ دونوں کی فطرت سمجھنی چاہیے، یعنی طاقتور اور کمزور دونوں کے نقطہ نظر کو سمجھنا۔ یہ تو آج کل کی تنظیموں، دفتروں، یہاں تک کہ ذاتی تعلقات میں بھی کام آ سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے، کیا طاقت کا حصول اور اسے قائم رکھنا واقعی ہمیشہ دوسروں کو کمزور کرنے یا ان پر قابو پانے پر ہی منحصر ہوتا ہے، یا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ دم سے بکھر کیوں نہیں گئی؟ لگتا ہے ذرائع دو قسم کی ریاستوں کا فرق بتاتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ پہلی قسم کی ریاست، جیسے وہ مثال دیتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، وہ ہے جہاں ایک یوں سمجھے مطلق العنان حکمران ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہیں، ملازم ہیں۔ اچھا۔ تو ایسی ریاست کو فتح کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب ایک مرکز کے تابع ہیں، لیکن اگر فتح ہو جائے تو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ بس حکمران خاندان کو ہٹا دیا تو کافی سمجھا جاتا ہے، نظام وہی رہتا ہے اکثر۔ ٹھیک۔ پھر آتی ہے دوسری قسم، جیسے پرانی فرانسیسی بادشاہت۔ وہاں بادشاہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ موروثی طاقت والے امرا بھی ہیں، نواب، جاگیردار قسم کے لوگ۔ صحیح۔ اب یہاں کسی باہر والے کے لیے مداخلت کرنا شاید آسان ہو سکتا ہے کوئی ناراض امیر مل جائے، لیکن ریاست پر مکمل قبضہ کرنا اور اسے پھر سنبھالے رکھنا وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ دوسرے امراء جو ہیں وہ ہمیشہ مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔
وہ اپنی طاقت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے آسانی سے۔ اچھا، تو ان ذرائع کے مطابق دارا کی جو ایرانی سلطنت تھی وہ پہلی قسم کی تھی، مطلب مرکزی؟ جی، زیادہ تر مرکزی تھیں۔ تو اسی لیے سکندر کے لیے فتح کے بعد وہ استحکام لانا نسبتاً آسان رہا، کم از کم نظریاتی طور پر تو یہی لگتا ہے، اگر اس کے جانشین خود ہی نہ لڑ پڑتے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مرکزی ریاست کو توڑنا مشکل مگر سنبھالنا آسان، اور غیر مرکزی ریاست میں مطلب گھسنا آسان مگر قبضہ رکھنا مشکل۔ لیکن اگر کوئی ایسی ریاست فتح ہو جو پہلے سے آزاد ہو، اپنے قانون اپنے رواج پر چل رہی ہو، اسے کیسے سنبھالا جائے؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو مصنفین 3 راستے بتاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے سخت راستہ، اسے تباہ کر دو۔ تباہ؟ جی، مکمل طور پر، جیسے رومیو نے کارتھج کے ساتھ کیا۔ یہ سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے کہ دشمن ہی نہ رہے۔ دوسرا راستہ، فاتح خود وہاں جا کے رہے، اپنی موجودگی سے کنٹرول رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کہ ان کے پرانے قانون چلنے دیں، بس ان سے خراج وصول کریں اور وہاں اپنے کچھ وفادار لوگوں کی حکومت قائم کر دیں، مطلب ایک اولیگارکی بنا دیں، جیسے اسپارٹا نے ایتھنز میں کوشش کی تھی۔ لیکن یہ کم محفوظ ہے؟ بالکل، کیونکہ آزادی کی یاد جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے، وہ بغاوت کا سبب بن سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو ہوئی ریاست کو سنبھالنے کی باتیں، لیکن اقتدار شروع میں مطلب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ ذرائع اس پر بھی تو بات کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ شاید ذاتی قابلیت و طاقت؟ جی ہاں، یعنی اپنی ورچو اور طاقت سے۔ یہاں ورچو کا مطلب صرف نیکی نہیں، بلکہ وہ ہمت، وہ صلاحیت، دور اندیشی، طاقت جس سے حالات کا رخ موڑا جائے۔ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل، لیکن اس طرح جو اقتدار ملتا ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے، ٹکتا ہے۔ مثالیں دی جاتی ہیں موسیٰ کی، سائرس کی، رومولس کی۔ لیکن اس میں قسمت کا بھی دخل ہوتا ہوگا؟ بالکل، ورچو کے ساتھ فارچون یعنی موقع، حالات کا ساتھ دینا، قسمت، وہ بھی ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا چیلنج، نیا نظام لانا، نئے قانون بنانا۔ کیوں؟ کیونکہ پرانے نظام سے جن کو فائدہ ہو رہا تھا وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور جن کو نئے نظام سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی شروع میں مطلب ہچکچاتے ہیں، پوری طرح ساتھ نہیں دیتے۔ اچھا۔ تو تاریخی مثالیں دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جو رہنما مسلح تھے، طاقت رکھتے تھے جیسے موسیٰ، وہ کامیاب ہوئے، اور جو غیر مسلح تھے جیسے وہ ساونارولا تھے اٹلی میں، وہ ناکام رہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا راستہ، وہ دوسروں کی مدد سے اقتدار حاصل کرنا؟ جی، دوسروں کی طاقت یا قسمت یعنی فارچون کے سہارے۔ یہ دیکھنے میں آسان لگتا ہے کہ کسی اور نے آپ کو تخت پر بٹھا دیا، ہاں، لیکن اسے قائم رکھنا بے حد مشکل ہے، کیونکہ آپ کی بنیاد ہی دوسروں کی مرضی یا قسمت پر ہے، اور وہ دونوں بدل سکتی ہیں کبھی بھی۔ اس کی بہترین مثال سیزر بورجیا کی۔ ہاں، ڈیوک ویلنٹینو، جس نے اپنے والد پوپ الیگزینڈر ششم کی وجہ سے ریاست حاصل کی۔ بالکل، اور آتے ہی اسے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ طاقتور خاندان تھے، اورسینی، کولونو، وہ دشمن بن گئے۔ فرانسیسی بادشاہ کی حمایت بھی مطلب پکی نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کمال چالاکی اور بے رحمی دکھائی۔ دشمنوں کو پہلے تقسیم کیا، کمزور کیا، پھر دھوکے سے، وہ سینیگالیا کا واقعہ مشہور ہے، اپنے مخالفین کو دعوت پر بلایا اور قتل کروا دیا۔ ہاں، عوام کو قابو کرنے کے لیے بھی اس نے ایک آپ کہہ لیں ڈرامہ کیا۔ پہلے ایک بہت سخت گورنر مقرر کیا، ریمیرو ڈی اورکو۔ جب لوگ اس سے تنگ آ گئے تو اسی گورنر کو سرے عام عبرتناک سزا دی۔ ایک صبح لوگوں نے دیکھا کہ چوک پر اس کی لاش 2 ٹکڑوں میں پڑی ہے۔ اس سے عوام میں خوف بھی پیدا ہوا اور شاید تھوڑی ہمدردی بھی کہ شہزادے نے انصاف کیا۔ اچھا، چال ہے۔ جی، اس نے نئے دوست بنائے، لیکن آخر میں قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ والد کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ خود شدید بیمار پڑ گیا، اور پھر نئے پوپ کے انتخاب میں اس نے غلطی کر دی، جولیس دوئم، جو اس کے خاندان کا دشمن نکلا۔ تو اس کا زوال ہو گیا۔ ہاں، لیکن پھر بھی ماکیاولی کہتا ہے کہ اس کے جو اقدامات تھے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہیں جو دوسروں کے سہارے اقتدار میں آتے ہیں، کہ کیسے اپنی بنیاد بنانی چاہیے۔ مطلب قسمت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد اپنی طاقت بنانی چاہیے۔
اچھا، ایک اور راستہ جو شاید سب سے کیا کہیں منفی ہے، وہ جرائم کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا۔ جی، یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے، جیسے سسلی کا اگیتھوکلس تھا، ایک عام کمہار کا بیٹا فوج میں گیا اور پھر ایک دن اس نے شہر کے تمام سینیٹرز اور امیر شہریوں کو جمع کیا اور قتل کروا دیا اور خود حکمران بن گیا۔ اللہ! یا ایک اور مثال ہے اولیویراٹو دا فیرمو کی۔ اس نے اپنے ماموں جو شہر کا بڑا آدمی تھا اور دوسرے رہنماؤں کو ایک دعوت پر بلایا اور وہیں سب کو مروا دیا۔ یہ تو بہت ہی… جی، لیکن یہاں مصنف ایک دلچسپ فرق کرتا ہے، اچھی طرح استعمال شدہ اور بری طرح استعمال شدہ ظلم بھی اچھی طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے خیال میں ہاں، اچھی طرح استعمال شدہ وہ ہے جو ایک ہی بار کیا جائے، شروع میں مجبوری کے تحت اپنی حفاظت کے لیے، اور پھر فوراً اسے رعایا کی بھلائی کے کاموں سے بدل دیا جائے تاکہ لوگ بھول جائیں۔ اور بری طرح وہ ظلم جو بار بار ہو، بلا ضرورت ہو، جس سے لوگ ہر وقت خوفزدہ رہیں، وہ ریاست کو کمزور کرتا ہے۔ سمجھا۔ اور آخری طریقہ جو بتایا گیا ہے، شہری ریاست۔ جی، سول پرنسپیلٹی، یہ وہ صورت ہے جب کوئی عام شہری، مطلب نہ کوئی فوجی جرنیل، نہ کوئی بڑا مجرم، بلکہ اپنے ہی شہر کے لوگوں کی حمایت سے حکمران بنے۔ اچھا۔ اب یہ حمایت عوام کی طرف سے بھی آ سکتی ہے یا امرا یعنی شہر کے بڑے لوگوں کی طرف سے بھی۔ مصنف کہتا ہے کہ عوام کی حمایت سے بننے والا حکمران زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام زیادہ کچھ نہیں مانگتے، وہ بس چاہتے ہیں ان پر ظلم نہ ہو، وہ امن سے رہیں۔ لیکن اگر امرا کی مدد سے کوئی حکمران بنے تو اسے مشکل ہوتی ہے۔ کیا مشکل؟ امرا خود کو اس کے برابر سمجھتے ہیں، وہ اقتدار میں حصہ مانگتے ہیں، اسے دبا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے عوام کی دوستی، عوام کی حمایت بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب مشکل وقت آئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا ان ذرائع سے کہ اقتدار کا کھیل بڑا پیچیدہ ہے۔ ریاست کیسی ہے، اقتدار ملا کیسے ہے، ان سب باتوں پر بہت کچھ منحصر ہے۔ کبھی حاصل کرنا آسان تو نبھانا مشکل، کبھی اس کے الٹ۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا اقتدار حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، خاص طور پر اگر وہ غیر اخلاقی ہوں، ظالمانہ ہوں، کیا وہ طریقے اس اقتدار کی طویل مدتی نوعیت پر، اس کے جواز پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا طاقت حاصل کرنے کے عمل کو اس کے استعمال کی حقیقت سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ان تجزیوں سے ابھرتا ہے اور اس پر یقیناً سوچا جا سکتا ہے۔